اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے نظر سے ایک ویڈیو کلپ گزری جس میں مولانا علامہ حسن اللہ یاری کے ساتھ اہل سنت کے معروف شخصیت، جس کو ایک عجیب انداز سے پہچانا جاتا ہے، ان کا نام ہے مفتی عبدالقوی صاحب۔ وہ اسی پروگرام میں محترم اللہ یاری صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ باتیں چلتے چلتے جب کچھ اختلافی بات نکلی تو انہوں نے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی مفتی عبدالقوی صاحب نے، کہ یعنی یہ حضرات، یہ ہستیاں آپس میں شیر و شکر تھیں۔ ان دلائل میں یہ دلیل دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ نے پڑھایا۔ آپ پہلے کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ شہر بانو کون ہے؟ اس وقت آئی مدینہ طیبہ میں، اس زمانے خلافت میں آئی، سیدنا فاروق اعظم نے خود نکاح پڑھایا۔ بڑے دھڑلے سے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ افضل السلام کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ نے پڑھایا۔ اب اگر پہلی بات، جیسے مرزا محمد علی صاحب کہتے ہیں پھکی، پہلی پھکی تو یہ ہے کہ اگر نکاح پڑھانا عظمت ہے تو پھر آئیے امام حسین علیہ السلام نواسے ہیں، حضرت محمد عربی علیہ افضل السلام نانا ہیں، تو جب نواسے کا نکاح پڑھانا یہ شرف ہے، فضیلت ہے، تو نانا کا نکاح تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا۔ وہ تو بدرجہ اولا اتم صاحب شرف ہونے چاہیے، بلکہ ہیں۔ یہ پھکی تھی۔ آئیے اصلی بات کی طرف، کہ یہ جو زور دے کے دھڑلے سے مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت نے پڑھایا، آئیے آج کے اس حوالے سے مفتی عبدالقوی کے علم کی میں محلات کو گرا دوں، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ کتاب ہے میرے سامنے، الفاروق شمس العلماء حضرت مولانا شبلی نعمانی، سیرت نعمان ان کی، الغزالی ان کی، سیرت نبی جو میں نے سنا ہے ایوارڈ یافتہ وہ ان کی، اور یہ الفاروق یہ بھی ان کی۔ بڑی تحقیق کے بعد یہ کتاب لکھی ہے اپنے حضرت کی شان میں۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 296 پہ شمس العلماء شبلی نعمانی نے ایک سرخی قائم کی ہے، پوری توجہ کا طالب ہو۔ شبلی کیا لکھ رہے ہیں؟ مفتی کے جملے آپ نے سنے، شبلی نعمانی کیا فرما رہے ہیں؟ سرخی قائم کی ہے۔ سرخی کا نام حضرت شہر بانو کا قصہ، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ، اور ایران کے بادشاہ کی شہزادی، اس کا ذکر کیا ہے سرخی کے ساتھ۔ کیا لکھتا ہے؟ لکھ رہا ہے کہ اس موقع پر شہر بانو کا قصہ جو غلط طور پر مشہور ہو گیا ہے۔ جی جناب، جی میرے محترم، جی عزت والے سامعین، مفتی صاحب کا آپ نے سنا کہ انہوں نے نکاح پڑھایا ہے۔ شبلی نے عمارت ہی گرا دی مفتی عبدالقوی صاحب کی، غلط مشہور۔ اس سے ایک اور بہت بڑے گمبھیر سینسیٹیو نازک مسئلے کا حل بھی نکلتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ سنیں۔ وہ یہ، اس روایت نے، اس جملے نے، اس فکرے نے ثابت کر دیا، شبلی کے فکرے نے ثابت کر دیا کہ بہت کچھ، بہت سارے قصے، کہانیاں اتنی مشہور ہوتی ہیں جو زبان زد خلائق ہوتی ہیں،
آپ سنتے ہیں مسجدوں میں برادران کے مولویوں سے، خطیبوں سے کہ حضرت امام حسین کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ نے پڑھایا. بچپنے سے سنتے آئے ہیں آپ، ہم نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا. کتنا مشہور قصہ ہے، لیکن تحقیق کیا بتا رہی ہے کہ غلط ہے. یہی حال ہے عقد ام کلثوم کا، مولا علی علیہ السلام کی بیٹی، جس کے لیے حضرت عمر کے لیے کہا جاتا ہے. قصہ کتنا مشہور ہے جیسے یہ، لیکن جو حال اس کا ہے وہی حال اس کا ہے. یہاں سے ثابت ہو گیا کہ بہت سارے مشہور قصے جھوٹے بھی ہوتے ہیں. سارے نہیں، بہت سارے جھوٹے بھی ہوتے ہیں. یہ اس کا ثبوت ہے. اس موقع پہ شہر بانو کا قصہ جو غلط طور پر مشہور ہو گیا ہے، اس کا ذکر کرنا ضرور ہے. شبلی کہہ رہا ہے عام طور پر یہ مشہور ہے کہ جب فارس فتح ہوا تو یزدگرد شہنشاہ فارس کی بیٹیاں گرفتار ہو کر مدینے میں آئیں. حضرت عمر رضی اللہ نے عام لونڈیوں کی طرح بازار میں ان کے بیچنے کا حکم دیا، لیکن حضرت علی نے منع کیا کہ خاندان شاہی کے ساتھ ایسا سلوک جائز نہیں. ان لڑکیوں کی قیمت کا اندازہ کرایا جائے، پھر یہ لڑکیاں کسی کے اہتمام میں اور سپردگی میں دی جائیں اور اس سے ان کی قیمت اعلیٰ سے اعلیٰ شرح پر لی جائے. چنانچہ حضرت علی نے خود ان کو اپنے اہتمام میں لے لیا اور ایک امام حسین علیہ السلام کو، ایک محمد ابن ابی بکر رضی اللہ کو اور ایک عبداللہ ابن عمر کو عنایت کی. اس غلط قصے کی حقیقت، آئیے پھر دوبارہ غلط، شبلی غلط غلط اور غلط. آئیے جناب، لکھ رہا ہے کہ اس غلط قصے کی حقیقت یہ ہے کہ زمخشری، کون زمخشری؟ محمود بن عمر جار اللہ زمخشری. کون سے؟ یہ تفسیر کشاف والے. کون سے؟ یہ ربیع الابرار والے، جن کی روایت پہ مفتی عبد القوی نے بیس بنایا ہے. خدا شاہد ہے اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے، اگر وہ مفتی کی نظر سے گزرتا اور مفتی یہ کتاب پڑھتا جس کے بل بوتے پہ دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ حضرت نے پڑھایا، اگر ربیع الابرار پڑھتا تو کبھی اس کو ٹچ بھی نہ کرتا. وہ چیزیں ربیع الابرار میں محمود بن عمر جار اللہ زمخشری المعتزلی نے لکھی ہیں. آئیے جناب، اولاً تو زمخشری کے سوا اس غلط قصہ کی حقیقت یہ ہے کہ زمخشری نے، جن کو فن تاریخ سے کچھ واسطہ نہیں ہے، آئیے شبلی نعمانی جو خود مورخ ہیں، جار اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ واسطہ ہی نہیں ہے تاریخ دانی سے، وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر نے پڑھایا. ربیع الابرار میں اس کو لکھا ہے، جس کا میں نے نام لیا، میرے پاس موجود ہے ربیع الابرار. اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مفتی پڑھتا تو یہ باتیں ہرگز نہ کرتا. کیا کیا اس میں لکھا ہے، آئیے. اور ابن خلقان، وفیات العیان کے لکھنے والے ابن خلقان، امام زین العابدین کے حال میں یہ روایت اس کے حوالے سے نقل کر دی علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن یہ محض غلط ہے. آئیے پھر غلط، چوتھی مرتبہ غلط، چوتھی مرتبہ شبلی نے اس کو قصے کو غلط کہا ہے. غلط ہے. اولاً تو زمخشری کے سوا طبری، ابن الاسیر، یعقوبی، ابن واضح یعقوبی، ابن الاسیر، بلازری، جی جناب یحییٰ بن جابر بلازری، ابن قتیبہ صاحب الامامت و سیاست والا، المعارف والا، وہ ابن قتیبہ وغیرہ، کسی نے اس واقعے کو نہیں لکھا. سنیں شبلی کیا کہہ رہا ہے. او مفتی صاحب، اب یہ عمارت بچی یا گر گئی؟ آپ کی تحقیق کی عمارت. جی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میرے پوتے بھی ہیں، میرے پڑ پوتے بھی ہیں،
میرے نواسے بھی ہیں، میرے پڑ نواسے بھی ہیں، تو اتنی آپ کی عمر ہے نا، تقریباً آپ 80 پلس ہیں، ٹھیک؟ تو یہ 80 پلس کہاں گزارے آپ نے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کسی مورخ نے بڑوں میں سے تبری جیسا 224 میں پیدا ہوا، 310 میں مرا، یحییٰ بن جابر بلازری، ابن واضح یعقوبی، ابن الاسیر جزری، صاحب اسد الغابہ، جی کسی نے نہیں لکھا۔ حضرت عمر کے عہد میں یزدگرد خاندان شاہی پر مسلمانوں کو مطلق قابو نہیں ہوا۔ جی کیا شبلی نعمانی کیا لکھ رہا ہے کہ یزدگرد ایران، بادشاہ ایران، حضرت عمر کے دور میں یہ ہوا ہی نہیں۔ جب ہوئی فتح نہیں، بیبیاں آئی ہی نہیں، تو مسجد نبوی میں حضرت عمر نے امام حسین علیہ السلام کا نکاح کیسے پڑھایا؟ مفتی صاحب کون سی خوابوں کی دنیا میں آپ گھوم رہے ہیں؟ جی دن دہاڑے خواب مت دیکھا کریں۔ آئیے، مدائن کے مارکے میں یزدگرد میں تمام اہل و عیال کے دارالسلطنت سے نکلا اور حلوان پہنچا۔ جب مسلمان حلوان پر چڑھے تو وہ اصفہان بھاگ گیا، پھر کرمان وغیرہ میں پھرتا رہا۔ مرو میں پہنچ کر 30 ہجری میں حضرت عثمان کی خلافت میں، کب یہ واقعہ کب ہوا بیبیوں کا؟ حضرت عثمان کی خلافت، حضرت عمر دنیا سے چل بسے۔ اب جو دنیا سے چل بسے، اللہ کو پہنچے، تو انہوں نے کیسے آ کے نکاح پڑھایا پھر امام حسین کا بی بی کے ساتھ مسجد نبوی میں کہ یہ میرا شہزادہ ہے، میں اس کا نکاح پڑھاؤں گا؟ جی جناب، حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ ہے جو مارا گیا، وہ بادشاہ جن کی یہ بیٹیاں تھیں، اس کی آل اور اولاد گرفتار ہوئے ہوں گے، جب اس کی بات ہے اس زمانے کی، تو اسی وقت گرفتار ہوئے ہوں گے۔ مجھ کو شبہ ہے کہ زمخشری کو یہ بھی معلوم ہوتا تھا یا نہیں کہ یزدگرد کا قتل کس عہد میں واقع ہوا۔ اس کے علاوہ جس وقت یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ شبلی لکھ رہا ہے علیہ السلام، میں نہیں کہہ رہا، امام حسین علیہ السلام کی عمر 12 برس تھی، 12 برس، کیونکہ جناب ممدوح حضرت امام حسین علیہ السلام ہجرت کے 5ویں سال کے بعد پیدا ہوئے اور فارس 17 میں فتح ہوا۔ جی اسی لیے یہ امر بھی کسی قدر مستبعد ہے کہ حضرت علی نے ان کی نابالغی میں ان پر اسی قسم کی عنایت کی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک شہنشاہ کی اولاد کی قیمت نہایت گرام قرار پائے گی، اور حضرت علی نہایت زاہدانہ فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے، عرض کہ کسی حیثیت سے بھی اس واقعے کی صحت پر گمان نہیں ہو سکتا۔ جی سارا جھوٹ۔ مفتی صاحب کان کھول کے سنیں، اتنی ضد مت کیا کرے۔ جی آدمی اپنے آپے سے باہر نہ نکلے تو اچھا ہی ہوتا ہے۔ شبلی نعمانی نے غلط کر کے غلط ثابت کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق پڑھنے، حق سننے اور حق کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔